نامحرم کہاں بھائی ہے آپ کا عورتوں کا؟ نامحرم ہے بھائی تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے ازدواجی تعلقات نہیں ہو سکیں۔ یہ بھائی جان کل کو آپ کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ کتنے بھائی جان ہیں جن سے شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں، اور کتنے بھائی جان ہیں شادیاں نہیں ہوتی لیکن روابط ان کے قائم رہتے ہیں۔ ان کو بھائی نہ بناؤ، یہ نہیں بنتے آپ کے بھائی۔ عورت مرد بھائی نہیں ہوتے آپس میں۔ مرد مرد کو بھائی بنا سکتا ہے، عورت عورت کو بہن بنا سکتی ہے، لیکن عورت مرد آپس میں ایک دوسرے کے بہن بھائی نہیں بن سکتے۔ یہ منہ بولے بہن بھائی ہیں، یہ دین نے اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ نے مواخات قائم کی تھی ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر، تو اس میں مردوں کو مردوں کا بھائی بنایا، کسی عورت کو مرد کی بہن یا کسی مرد کو عورت کا بھائی نہیں بنایا۔ اور یہ ایک فطرت ہے مرد کی اور عورت کی، جیسا اس آیہ کریمہ میں ہے کہ طمع عورت میں نہیں ہوتی، عورت میں خضوع آتا ہے، مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ صنفی شناخت ضروری ہے انسان کی، عورت مرد کی، خصوصاً ان کے اس پہلو سے ازدواجی زندگی کے لیے یا اس جنسی زندگی کی مدیریت کے لیے یہ شناخت ضروری ہے، جو آج کے مغربی ہندی شہوانی تہذیبوں نے، ہوسرانی کی تہذیبوں نے یہ پہچان ختم کر دی ہے یا یہ شناخت مٹا دی ہے عورت مرد کی۔ قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ عورت میں مرد کی نسبت طمع نہیں پیدا ہوتی، رجحان، لالچ یا جھکاؤ نہیں ہوتا، مرد میں جھکاؤ پیدا ہوتا ہے عورت کی طرف۔ عورت میں خضوع ہوتا ہے، عورت جب نرمی دکھاتی ہے مرد کے مقابلے میں تو مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا عورت کی نرم آواز، عورت کا ناز اور عورت کے عشوے، ایسے اشارے، گفتگو کے اشارے، چہرے کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، گفتگو میں جملات، یہ سب ایک طرح کے سگنل ہوتے ہیں مرد کے لیے، یہ سب خضوع ہے۔ یہ نہیں کرنا آپ نے، چونکہ مرد میں طمع پیدا ہوتی ہے، ایک دم مرد کے اندر اس عورت کی طرف جھکاؤ، رجحان اور تمایل پیدا ہو جاتا ہے۔ دعوت عورت دیتی ہے، اس لیے نساء النبی کو کہا گیا ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ لچکدار بات، نرم بات، خضوع والی بات مت کرو، ورنہ بیمار دل مردوں کے اندر تمہاری بابت طمع پیدا ہو جائے گی۔ فَيَطْمَعُ الَّذِينَ فِي قَلْبِهِم مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ بھلے جب بھی آپ کو بات کرنا پڑے تو آپ معروف بات کرو، قول معروف۔ قول معروف یعنی وہ بات جو ایک توازن کے ساتھ ہو، وہ بات جو ایک عرفی طور پر قابل قبول بات ہو، شناختہ شدہ انداز میں بات کرو، اس سے ہٹ کر بات نہ کرو، یعنی اس میں اجنبیت اور اس میں بے رغبتی موجود ہو۔ درین حال مرد جو پوچھ رہا ہے وہ بتا دو، لیکن آپ کی طرف سے، عورت کی طرف سے اس میں ترغیب نہ ہو، رغبت والی کوئی چیز نہ ہو۔